بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سلیم خٹک اور آپ دیکھ رہے ہیں سلیم خٹک یوٹیوب چینل۔ اسے آپ لازمی سبسکرائب کریں، کمنٹس اور لائکس بھی ضرور دیں، شکریہ ناظرین۔ تیسری جنگ عظیم کا اسٹیج تقریباً تیار ہو چکا ہے۔ اس وقت دنیا دو گروپس میں تقسیم ہو چکی ہے، اور دوسری لیٹسٹ سٹوری ہے کہ انڈیا نے جو اب تک آخری پلان کیا ہے وہ سی پیک کے لیے بہت ہی خطرناک ہو سکتا ہے۔ ناظرین، اس کی تفصیل میں جانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیں اور بیل کے بٹن کو لازمی دبائیں۔ ناظرین، جو دو گروپس میں دنیا تقسیم ہوئی ہے اس میں پہلے گروپ میں جس میں چین، روس، پاکستان اور ان کے اتحادی ہیں، جبکہ دوسرے گروپ میں اس میں امریکہ، اسرائیل، بھارت اور ان کے اتحادی ہیں۔ امریکہ نے چائنا کو ساؤتھ چائنا سی میں گھیرنے کے لیے تیاریاں مکمل کر لی ہیں، اور ساؤتھ چائنا سی کے ارد گرد موجود تمام ممالک یعنی جاپان، فلپائن، تائیوان، ہانگ کانگ، ساؤتھ کوریا، ویتنام، ملیشیا، انڈونیشیا، برونائی اور آسٹریلیا کو چائنا کے خلاف اکسانے میں کامیاب ہو گیا ہے، اور یہاں اپنے ڈیٹرائٹس اور ایئر کرافٹس کیریئر لے کر آ گیا ہے، اور بھارت کو کہا ہے کہ اپنی نیوی کے ذریعے ابنائے ملاکا یعنی اسٹیٹ آف ملاکا سے چائنا کے بحری جہازوں کے لیے بند کر دے۔ یاد رہے کہ ابنائے ملاکا کے ذریعے چائنا کی زیادہ تر تجارت ہوتی ہے، اور چائنا کا 80% تیل اسی رستے سے گزرتا ہے۔ اگر یہ رستہ بند ہوتا ہے تو بدلے میں چائنا کے پاس صرف گوادر بچتا ہے اپنی تجارت کے لیے، جو کہ پاکستان کے لیے بہت ہی خوش آئندہ بات ہے۔ جواب میں چائنا نے بھی پالیسی بنا لی ہے، اور اگر بھارت ابنائے ملاکا کا رستہ بند کرنے کی کوشش کرتا ہے تو چائنا بھی بھارتی ریاست سکم پر قبضہ کر کے سلی گڑی کوڈی روڈ، جو کہ بھارت کی ریاستوں آسام، ناگالینڈ، اروناچل پردیش، میگھالیہ، میزورم، منی پور اور تری پور کو باقی ریاست سے ملاتا ہے، اس پر قبضہ کر کے ان سب کو بھارت سے علیحدہ کر دے گا، اور بھارت بھی یہ بات اچھی طرح جانتا ہے، اس لیے کافی حد تک خاموش ہے، اور بھارت نے تبت کارڈ کھیلنے کا فیصلہ کیا ہے اور دلائی لاما کو پوری دنیا میں لے کر جائے گا اور یونائٹڈ نیشن سمیت ہر جگہ پشت پناہی کرے گا۔ نتیجے میں چائنا نے بھی کشمیر کارڈ کھیلنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور یہ بات بھی پاکستان کے لیے خوش آئندہ ہے۔ دوسری جانب چائنا نے ایران کو بھی بھارت کی گود سے نکال دیا، اور اب ایران بھی کھل کر بھارت کے خلاف میدان میں آ گیا ہے۔ اب صرف عرب ممالک کا فیصلہ باقی ہے، اور چائنا نے سعودی عرب اور باقی ممالک کو تیل کی تجارت ڈالر میں کرنے کے بجائے اپنی اپنی کرنسیوں میں کرنے کی آفر کی ہے، اور یہ امریکی ڈالرز کو بدترین دھچکا ہوگا۔ امریکہ کا بھی عرب ممالک پر بھرپور دباؤ ہے۔ اگر سعودی عرب چائنا کے بلاک میں آنے کے بجائے امریکہ کے دباؤ پر گھٹنے ٹیک دیتا ہے تو چائنا سعودی عرب کے بجائے ایران اور روس سے تیل خریدے گا۔ چائنا سعودی عرب سے صرف 40 ارب ڈالرز کا تیل خریدتا ہے، اور ایران پہلے ہی چائنا کو آدھی قیمت پر تیل دینے کی آفر کر چکا ہے۔ اب ممالک پر بہت ہی کڑا وقت ہے، لیکن امریکہ اپنے دشمنوں سے زیادہ اپنے دوستوں کو ڈستا ہے، اور چائنا اپنے دوستوں کو ساتھ لے کر چلتا ہے۔ باقی فیصلہ محمد بن سلمان کی صوابدید ہے۔ اسرائیل کی کوشش ہے کہ خود جنگ میں نہ کودے، اور امریکہ، بھارت اور اتحادیوں کے ذریعے چائنا کو شکست دے، بالکل وہی پالیسی جو پہلی جنگ عظیم میں امریکہ کی تھی، جب روس، برطانیہ اور فرانس بمقابلہ جرمنی، آسٹریلیا، ہنگری اور سلطنت عثمانیہ تھے، اور امریکہ پہلے 3 سال تک دونوں کو اسلحہ اور خوراک فروخت کر کے خوب پیسہ کماتا رہا، اور آخری سال جب روس انقلاب کے بعد جنگ سے باہر ہوا اور دونوں فریقین بہت ہی زیادہ کمزور ہو چکے تو اعلان جنگ کر دیا، اور اسی طرح جنگ
جیت گیا۔ اب اسرائیل کی بھی وہی پالیسی ہے، جب امریکہ، بھارت، چائنا، روس اور پاکستان آپس میں لڑ کر بہت کمزور ہو چکے ہوں گے تو اس وقت جنگ جیت کر سپر پاور کی سیٹ پر بیٹھ جائے گا۔ امریکہ بھی یہ بات اچھی طرح جانتا ہے، اس لیے وہ خود جنگ میں نہیں کودنا چاہتا، بلکہ بھارت اور دوسرے ممالک کے کندھوں کو استعمال کر کے جنگ جیتنا چاہتا ہے، لیکن اسرائیل یہ ہونے نہیں دے گا۔ یہودیوں کی خفیہ تنظیم پہلے ہی رپورٹ دے چکی ہے اور کہہ چکی ہیں کہ چائنا امریکہ کو شکست دے گا اور اسرائیل چائنا کو شکست دے کر دنیا کا تاج اپنے سر سجائے گا۔ ان صورتوں میں وطن عزیز کے لیے بھی بہت سے امتحانات ہیں۔ ملکی حالات کے پیش نظر پاک فوج اور ریاستی اداروں کی بھرپور کوشش ہے کہ فی الحال اس جنگ کو تھوڑا دور دھکیلا جائے تاکہ ملک کے حالات تھوڑے قابو میں آ سکیں۔ دشمنان اسلام تو پاکستان کی جتنی جلدی ممکن ہو اس جنگ میں دھکیلنا چاہتے ہیں تاکہ اسلامی دنیا کی واحد ڈھال حصار پاکستان کو توڑا جائے۔ اگر آج پاکستان مضبوط اور ایٹمی طاقت نہ ہوتا تو شاید ہی کوئی اسلامی ملک اس دنیا کے نقشے پر موجود ہوتا۔ پاکستانی قوم کو چاہیے کہ اپنی ریاست اور اپنی افواج پر مکمل بھروسہ رکھیں اور ہر صورت میں ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں۔ اب نئی اپڈیٹس ناظرین میں بتانا چاہوں گا کہ انڈیا نے جو اب تک آخری پلان تیار کیا ہے کہ وہ سی پیک کے لیے بہت ہی خطرناک ہے۔ جہاں جہاں سی پیک گزر رہا ہے وہاں پر سیکیورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی ہے۔ 2 اگست کو جو جلال آباد جیل افغانستان میں جیل پر جو اس وقت حملہ کیا گیا، ایک خودکش حملے کے ذریعے، جو کہ 20 گھنٹے تک وہاں لڑائی جاری رہی، تقریباً 30 سے 35 لوگ مارے گئے جبکہ بہت سے قیدی وہاں سے فرار ہو چکے ہیں۔ افغان طالبان نے کہا ہے کہ ہم نے اشرف غنی کے سارے قیدی رہا کر دیے ہیں، جبکہ اہم ترین لوگوں کو مار دیا گیا ہے اور بہت سارے ایسے لوگ تھے جو بہت بڑے دہشت گرد تھے، ان کو جیل سے بھگا دیا گیا، جن کو اب اسرائیل، امریکہ اور انڈیا نے سی پیک کے خلاف استعمال کرنا ہے۔ کچھ دنوں پہلے امریکہ نے پاکستان کو دھمکی دی تھی کہ آپ نے سی پیک کو اسکیل بیک کرنا ہے اور چین سے دور رہنا ہے، اور اب انڈیا نے چائنا کو ٹارگٹ کروانا ہے۔ داعش کے ذریعے، رو کے ذریعے اور جتنے پاکستان کے باغی گروپس ہیں یعنی BLA، BRAS، ان کے ذریعے اب یہ حملہ کریں گے یا کر سکتے ہیں سی پیک کے اوپر۔ آپ کو یاد کروا دوں کہ 2019 میں BLA نے حملہ کیا تھا گوادر کے PC ہوٹل میں، اور یہ چائنیز کو ٹارگٹ کرنا چاہتے تھے پر ناکام رہے۔ لہٰذا چائنا نے کہا تھا کہ آپ سیکیورٹی کو مکمل طور پر الرٹ کر دیں، اور اگر اسٹریٹ آف ملاکا بند ہوتی ہے تو سی پیک واحد لائف لائن ہے چائنا کے لیے۔ اس وقت پورے ملک میں آپ کے ادارے، سیکیورٹی ایجنسیاں اور فوج مکمل طور پر ہائی الرٹ ہیں۔ پوری طرح سے سی پیک کی نگرانی کی جا رہی ہے، کیونکہ انڈیا نے سی پیک پر حملہ کر کے چائنا کو جواب دینا ہے۔ اب اگر حملہ ہوتا ہے تو 2 چیزیں ذہن میں رکھیں کہ یہ اصل میں امریکہ بدلہ لینا چاہتا ہے ساؤتھ چائنا سی کا، اور انڈیا بدلہ لینا چاہ رہا ہے لداخ اور دوسرے علاقوں کا جہاں چائنا نے قبضہ کیا ہے، کیونکہ اب چائنا کا اگلا پڑاؤ ہے ہماچل پردیش اور اروناچل پردیش، کیونکہ اب صرف انڈیا کے پاس ایک ہی حل تھا کہ وہ چائنا پر حملہ کر دے، جو اس کی جرات نہیں، یا وہ پاکستان پر حملہ کر دے جو اس وقت انڈیا کی کیپیسٹی نہیں ہے، کیونکہ اگر انڈیا پاکستان پر حملہ کرتا ہے تو پھر انڈیا کو 2 فرنٹ کا سامنا رہے گا، یعنی چین اور پاکستان اس کے مد مقابل ہوں گے۔ ایک رستہ بچتا ہے کہ یا تو اپنے علاقے وہ چائنا کے آگے سرنڈر کر دے یا پھر اپروکسی شروع کر دے۔ اب انڈیا افغانستان سے اپروکسی شروع کرنے لگے ہیں اور بڑے لیول پر سیریز آف اپروکسی کرنے جا رہے ہیں۔ اگر انڈیا نے کوئی بھی کسی قسم کی حرکت کی
تو پہلے بھی ہماری بہادر افواج نے اللہ کے حکم سے پاکستان کی حفاظت کی ہے اور اب بھی ضرور کرے گی، اور پھر ہمارا دوسرا الائے جو وہ بھی تیار بیٹھا ہے انڈیا کو بھرپور جواب دینے کے لیے، اور یہ وہ خطرناک جنگ ہونے جا رہی ہے جو اس خطے میں کوئی بھی نہیں چاہتا۔ چائنا اس دفعہ کمال اسٹریٹجی سے لاجواب کر دے گا اور کر رہا ہے، اور پاکستان اپنی بہترین افواج کے ساتھ بھرپور جواب دینے کے منتظر ہے۔ اللہ پاک ہمارے وطن کی حفاظت فرمائے، آمین۔ تو ناظرین، یہ تھا تجزیہ، پسند آئے تو ضرور کمنٹ سے آگاہ کریں۔ اجازت چاہوں گا، نئی اپڈیٹ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا۔ دیکھنے کا بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔